اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اصل میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہوا، کہاں پہ ہوا۔ یہ بھی ایک رب کا ایک نیچرل فیصلہ تھا، کب آنا تھا یہ۔ اب آپ مانے نہ مانے ڈپینڈ آپ کے اوپر ہے۔ یہ جب میں نے توبہ کی 1999 میں، پاکستان میں آیا، نمازیں شروع کی، روزے شروع کیے، پنکچوئل ہوا ہر چیز میں، تو سامنے کیا تھا؟ کاروبار نہیں تھا کوئی بھی، ظاہر ہے نا۔ اب میں یہ سوچتا تھا اس وقت کشمیر کا اور افغانستان کا بہت زیادہ شور تھا، تو میں نے کہا یار میرا اب یہاں پہ کیا کام رہ گیا، جا کے شہید ہوتے ہیں۔ جیسے ایک عام بندے کے ذہن میں بات آتی ہے، میں نے اپنے والد سے کہا ابا میں شہید ہونا چاہتا کہ، تو وہ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں۔ گھر والوں نے پوچھا ہی، لیکن میرے دل میں ایک تھوڑا سا احساس ضرور ہوا، یار انہوں نے پوچھا بھی نہیں کہ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا۔ بہرحال اس وقت حافظ سعید، حمزہ وغیرہ یہ بہت فیمس تھے۔ میں لاہور گیا جلسہ دیکھنے، اور وہ ایسے نغمے تھے کہ دل کرتا تھا ہونے ہی کتے نہ کتے سامنا ہو جائے تو لا پا کریے۔ ان کے ایسے نغمات تھے کہ وہ آپ کو لہو گرمانے والے، یہ وہ نا۔ برحال میں بڑا متاثر ہوا۔ میں وہاں پہ گیا، میں نے دیکھے مجاہدین وغیرہ۔ اس وقت عورتیں اپنا سونا تک دے دیتی تھی، ہر بڑی طرح کی مدد کی عوام نے بھی، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا ہی نہیں، جو پرابلم چل رہی تھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ہمارے خود کی غلطیاں تھیں، خود ہی لیک آف ڈیلیوری تھے، ایکشن اور ساؤنڈ اینڈ تھاٹس میں مین کے کہنے اور کرنے میں بڑا فرق تھا، زمین و آسمان کا۔ ہم کہتے کچھ تھے، کر کچھ رہے ہوتے تھے، اور اس کا جو نقصان ہوا تو پولیٹیشین یا جو بھی وقت کے حاکم تھے انہوں نے ہمیشہ دوسرے لوگوں کی طرف فنگر کی کہ انہوں نے ہمیں روکا ہوا ہے، وہ ہمیں پابندیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ کر رہے ہیں۔ تو وہ ایک آئیڈیا بنتا گیا عوام کے ذہن میں۔ اب جا کے یہ ختم ہو رہا ہے کہ ہم ایسے تھے نہیں، ہمیں کیا گیا۔ تو کچھ لوگ اگر کویشچن بھی کرتے تھے نا، میں نے کیے کویشچن، میں نے کہا کہ ہم دنیا میں ہم اتنے کمزور اور اتنے کے باہر کیوں نکل چکے ہیں کہ ہماری کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ تو مجھے یہ کہہ کے چپ کرا دیا گیا کہ جو مسلمان کو دنیا میں تکلیفیں آئیں گی اور آخرت میں اس کو ملنا ہے، لہذا کافروں کو اللہ تعالیٰ نے یہیں پہ دے دیا سارا کچھ، اس لیے ان کے پاس زیادہ یہ چیز تھی۔ اس کا کنسیپٹ تو کچھ اور تھا کہ اگر آپ اللہ کے راستے پہ چلیں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ کمائی کے راستے پہ چل رہے ہیں تو آپ کو مشکلیں آئیں گی، وہ نہیں آئیں گی۔ لیکن اگر آپ کسی کو ایک مشن لے کے چل رہے ہیں اللہ کے نام پہ، نیچر کے نام پہ، انسانیت کے نام پہ، جو بھی سمجھ لے آپ، اللہ اس کا مائنڈ نہیں کرتا، وہ تو امن چاہتا ہے آپ لوگوں میں۔ تو وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے تھے، الزام دے رہے تھے۔ امریکہ بڑا لبیا ہوا سی، انڈیا ہے، امریکہ ہے، یہی تھا زیادہ تر، کبھی رشیا کو بھی ہم کہتے رہے۔ اب وہ ایک کنسیپٹ بن گیا تھا، اس سے پھر کچھ لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا، کچھ لوگ ٹھیک بھی اٹھے، اور کچھ لوگوں نے فائدہ بھی اٹھایا اور پیسے بھی کمائے۔ وہ امیر ترین ہو گئے، جو سائیکل پہ پھرتے تھے وہ ڈبل کیبن، ٹرپل کیبن گاڑیاں آ گئی ان کے نیچے۔ تو یہ ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بھی اب یہ اسپیشلی طور پہ لوگ مسلمان کنٹریز میں حالات اچھے نہیں ہیں، جابس نہیں ہیں، معاشرے میں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کریکٹر ہے، اس کی عزت نہیں ہے، بالکل اس کو فارغ سمجھتے ہیں۔ تو پھر کیا طریقہ رہا ہے؟ ان کے پاس ٹائم ہے، یہی وہ ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، شہادت کے نام پہ اور سروائیول کے نام پہ۔ تو اس وقت جب میں یہ آیا نا، تو امریکہ نے دیکھا ہوگا، اب میرے اس وقت تو میں سمجھ بھی نہیں تھا، اب میں سمجھتا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ اس کو فرق کیا جائے، کہ اس کو سمجھ ہے نہیں، یہ ان کے ہتھے چڑھ گیا، نقصان ہوگا۔ اور ان کی سوچ اس وقت ٹھیک تھی، اس میں بالکل وہ ٹھیک تھے، کیونکہ میرے بھائی کے ساتھ ایک دفعہ میری ڈبیٹ بھی ہوئی، اس نے کہا یار ان کے ساتھ مت جایا کرو، تو میں بڑا غصہ، میں ان کو کٹ ماری، میں تو یار ایڈا، بعد میں مجھے احساس ہوا، یار میرا بھائی تو یہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی پھر اب کیوں چپ ہے۔ اب سمجھ لگی یہ معاملہ بہت بڑا تھا۔ تو پھر امریکہ نے پابندی لگا دی بھی اس کو۔ ہمارے جو لوگ تھے وہ پریشر تو آپ کو پتہ ہی لینا جانتے ہیں، وہ تو پورا ملک تباہ کرا دیا ایک دفعہ انہوں نے، اتنا بھی پریشر نہیں لیا، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا، لے بھی ہوں تکے کھا۔
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾ, ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰ ਲੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲੈ। تو میں رلدا کھلدا کدی آندا جانا کدی ادھر کبھی ادھر، وہ میرا ٹکیا نہ کتے بھی ایک پیاس تھی علم کی، جاننے کی، وہ بہرحال وہ میں کرتے کرتے میں اینڈ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ ہماری اپنی غلطی ہیں، ہمارے سسٹم میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہم کہتے ہیں، احتساب نہیں ہے۔ تو پھر میری سمجھ میں لگ گئی کہ ہم ویسے ہی، کیونکہ جس طرح مجھے یہاں پہ روکا جا رہا تھا نا، اب یہاں پہ کوئی انگریز آ کے یا ویسٹرن آ کے تو نہیں روک رہے تھے مجھے، وہ تو میری ہیلپ کر رہے تھے، میرے کو بغیر کہیں پیسے آ رہے تھے، وہ تو میری مدد کر رہے تھے اور روک بھی نہیں رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے، سنتے بھی تھے وہ مجھ سے، لیکن یہ کہتے تھے کہ آتا ہو رہا مین کہ تیرے لیے خطرہ ہے، کہا انہوں نے مجھے تیرے لیے خطرہ ہے۔ لیکن میں کیا کرتا، میری بیٹیاں داؤ پہ لگی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے ساتھ وہ مین کے جو میں دیکھ رہا تھا ان کے ساتھ ہونے والا، جو یہ ہوا بھی میرے سامنے انہوں نے کیا، کیونکہ مجھے بے اختیار کر دیا گیا، بول نہیں سکتا اب میں، نہیں تو میں اندر ہو جاؤں گا، چلا جاؤں گا، تو پھر یہ آواز بھی بند ہو جائے گی، یہ چیزیں تھیں۔ تو یہ چیزیں کر کے اب یہ ہوا کہ میں وہ سیکھتا اس لیول تک پہنچ گیا جو ایک علم کی لیول ہوتی جو آدمی سوچتا ہے، اور اس دوران میری ایک ایسی ٹریننگ بھی ہو گئی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر کے اور لوگوں کو پریکٹیکل کر کے دکھانا، میل جول کر کے دکھانا بتایا گیا تھا، وہ میں نے کام کیا، ادھر کیا، ملیشیا گیا، تعلق ہوئے، بات کی، تبلیغ کی، ایکسپیرینس لیا، تو پتہ چل گیا۔ اب جب یہ پتہ چل گیا نا، تو اب ویسٹرن نے دیکھا کہ یہ بندہ تو واقعی صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے، اب اپنے خلاف ہو گئے، یہ تو ٹوٹل تھیوری ان کا، یہ اب انہوں نے پہلے انہوں نے ان کا بنا دیا، اب انہوں نے ان کا بنا دیا، یہ ہو رہا ہے، ضد ہے بس۔ تو اللہ نے یہی دیکھنا تھا، اس لیے کرانا تھا یہ سارا کچھ، ایک پری پلاننگ تھی، آپ دونوں کو دکھانا تھا، دیکھ لیں آپ کیا سوچتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں۔ تو یہ ہوا، اب وہ چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے، یہ کوئی اور بنا لیں گے۔ میں کبھی بھی سامنے نہیں آتا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں کبھی بھی سامنے نہیں آتا، میں کبھی بھی یہ آ کے اتنی کوشش نہیں کرتا، صرف میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر میں نے آج یہ چیز اٹھ کے کھڑا نہ ہوا تو کل کو یہی لوگ کسی اور کو کھڑا کر کے امام بنا کے لڑائی کروا دیں گے، آرمی کے ڈان وغیرہ، جو ایک چل رہی تھی، ایک سٹوری، ایک پوری سیریل چل رہی تھی جس کے لیے تیاری ہو رہی تھی، غزوہ ہند، یہ وہ ان کی۔ اب وہ چیزیں 3 سال 2 سال تو ہمارا کعبہ بھی بند رہا، کیوں رہا آپ کو نہیں پتہ کیوں رہا، کبھی ہوا بند جی؟ وہ میں نے پھر نا اللہ سے دعا کی، اور میں نے پھر کہا بھی کہ اب اس کہے ہوئے کہ جو لکھے ہوئے کو نا بدلتے ہیں آپ، یہ میری انگریزوں کے ساتھ بات ہو رہی، میں نے کہا جو یہ لکھا ہوا ہے نا، ساری حدیثیں پورے مذہبوں میں لکھی ہوئی ہیں، جو ہر مذہب میں لکھی ہوئی ہیں، اب اس کو بدلتے ہیں، انشاءاللہ میں بدل لوں گا۔ حیران ہوئے وہ، یہ بات کیا کر رہا ہے؟ پھر میں نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اکیلا ہی ٹکرا جاؤں سسٹم کے ساتھ، یہ میں نے کہا، مجھے روکا گیا کہ نہیں تیرے کوئی نقصان ہو جائے، لیکن میں جب پیغمبروں کو، جنہوں نے اچھے کام کیے تھے، جب ان کو گالیاں پڑ رہی تھی، ان کو لوگ بلیم کر رہے تھے، گالیاں تک نکال رہے تھے، کرونا کا ٹائم تھا اس وقت، تو مجھ سے پھر خاموش نہیں رہا گا، پھر میں نے وہ بولا اور اب تک بولتا ہی رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کی، صبر کی اور بھی توفیق دے۔ اصل میں یہ غلط فہمی ہوئی ہے، اب دنیا ایکسیپٹ کرتی ہے، ہمارے مسلمان ملک ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ میجورٹی کے پاس اتنا نالج نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کسی ملک کے حالات خراب ہوں تو وہاں پہ کوئی بھی آپ کو بیوقوف بنا دے گا، اسلام کے نام پہ بتا دے گا، نیشن کے نام پہ بتا دے گا، کاروبار کے نام پہ، نوکری کے نام پہ، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ وہاں پہ پھر جو موقع پرست لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور ہماری یوتھ چڑھی، پہلے بم دھماکوں والوں کے ہاتھوں میں چڑھی، اب دوسرے لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھی ہوئی ہے جو بالکل سننا ہی گوارا نہیں کرتے۔ یہ چیزیں ہیں، مسئلہ تھا ہمارے مسلم کنٹریز میں، وہ یہی تھا کہ ہمارے جو فیملی میٹرز تھے وہ فلی جسٹس انصاف پہ مبنی نہیں تھے، لیکن ہم کمپرومائز کرتے رہے چپ کر کے، وہ سسٹم چلاتے رہے، وہ سسٹم چلتے چلتے یہاں تک پہنچ گیا کہ کلیپس ہو گیا سارا کچھ، کی کہتے ہیں اپنی پی گئی تھی ماں نو لٹ کے لے گئی، وہ ہو گیا۔ یہ فکرہ ہے، یہ نہ کہنا کہ یہ چیزیں ایسے ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔
آپ دیکھیں نا، جو چیز میرے پاس نہیں ہے مجھے لگے گا یہ چیز اچھی ہے، مجھے چاہیے. اسی طرح مرد و عورت ہیں، ان کو نا اپوزٹ سائڈ جس کے ساتھ اس کی اٹریکشن ہے نا قدرتی طور پہ، اچھا اس کو وہی لگے گا. اور یہی نیچرل کے تحت ہے ان کی یہ خواہش ہے بیٹے کی اور باپ کی بیٹیوں کی. کیونکہ میں نے دیکھا، میں نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا. جتنی بھی ہوئی میں خوش ہوا، مٹھائیاں لے کے گیا. لوگوں نے مجھے حیران ہو کے دیکھا، یار تو مٹھائیاں بانٹتا پھرتا. میں نے کہا اور کیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کام، اور مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے فیملیز میں یہ حالات ہو چکے ہیں. میں نے کہا چھوٹی موٹی لڑائی ہوتی ہے، لیکن پتہ چلا یہ لڑائی تو کبھی کبھی ہوتی ہے، اندر میں ان کی جو لڑائی چل رہی ہوتی ہے نا وہ فیملی تباہ کر دیتی ہے. ماں باپ کہتے نہیں کسی کو کہ میں برا نہ بن جاؤں، کل کو یہ میرا ساتھ نہیں دے گی. اولاد جس کے ساتھ ہوگی تو اسے کب بولے گا. اس وجہ سے کہنا چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ چیزیں. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کٹوار کھولو دیتا ہے تو بعد چ چھڑا بھی آپ لیا. میرا پا گرم ہو جاتا تھا، کہتا تو میرے ساتھ جاتی کی تھی، کئی دفعہ سیدھا ہو جاتا تھا، سیدھا تھا وہ. لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ ہم نے کیسے چلانا ہے ان کو. میں جو آیا میں تو بہت زیادہ وونڈڈ تھا. جب میں باہر سے آیا میں پتہ نہیں بچا کیسے ہوں یار. مجھے اتنے اٹیک ہوئے ہیں، اتنے حملے ہوئے ہیں، پوائزن ہر طرح کا. اللہ نے بچایا. منہ سے مانے ہیں وہ کہ اینیاں ایجنسیاں اینا سارا کچھ پیچھے لگا سی، لیکن تیری ایک ایسی قسمت سی کہ بچ گیا. تو میں نے یہ کہا نا اب کیا ہے. انہوں نے کہا تو یعنی کہنا تیرے کو ہوا کچھ نہیں، اتنا واسطے تیرے کو خود پہنچے ہیں. تو میں نے کی پتہ سی نہ پہنچ دے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اب چلنا ہے تو آنیسٹ ہو کے چلنا ہے. نہ میں خدا ہوں نہ آپ خدا ہو، ہم دونوں مسافر ہیں. یہ میری بات تھی. ہم دونوں ایک ہی منزل کے. اگر آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے تو آپ میرے ساتھ فیر ہو کے چلیں، پھر میں چلوں گا. یہی تقاضا تھا. لیکن وہ کہتے ہیں آپ دین کے بارے میں یہ وہ کریں لیکن سیاست میں عمل نہ کریں. سیاست میں سیاست میں مجھے عمل کیوں کرنا پڑتا ہے. میں دیکھتا ہوں میری بیٹیاں جو گم ہیں، چپ ہیں، لڑتے ہیں. باہر کے جو حالات ہیں یہ مجھے مجبور کر دیتے ہیں دوبارہ سیاست کی طرف آنے سے. ویسے تو مذہب کے معاملے میں کسی نے ابھی تک میرے اوپر کوئی کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا. اعتراض تب بھی ہوا ہے جب میں نے گورنمنٹ یا انٹرنیشنل لیول میں، انٹرنیشنل میں بھی میری اتنی مخالفت نہیں ہوئی جتنی پاکستان میں یہ ہو رہی ہے. تو یہ ادھر تو وہ مان رہے ہیں، وہ لوگ وہ مان رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے. وہ تو اب دیکھ رہے ہیں کہ یار ان کو چھوڑو، اپنے خاندان سنبھالو، ہم اب ریسٹور کریں. کیونکہ وہ تو آپ سے پہلے 100 سال آگے ہیں، وہ یہ چیزیں سیکھ چکے ہیں. ان کے ساتھ یہ آپ بیتی ہڈ بیتی ہو چکی. دیکھی نہیں آپ نے دوسری جنگ عظیم کس کے ساتھ ہوئی؟ واپس میں ہی لڑے ہیں سارے. اس میں مسلمان ملک کون سا تھا؟ کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ ہو چکی ہیں. لیکن ڈیفائن نہیں کر پا رہے کہ اتنی مسکنسیپشن تھی ہر مذہب میں مرد و عورت و جوڑے کے بارے میں کہ اس کو پتہ تو تھا لیکن ان کو امپلیمنٹ کرنا عوام کے ذریعے ہی کرنا تھا، پارلیمنٹ کے ذریعے کرنا تھا نا. تو وہ اتنا شعور کسی کے پاس تھا ہی نہیں، اور نہ ہی کہ اتنا حوصلہ تھا عوام کے پاس کہ وہ یہ امپلیمنٹ کرا سکتے. تو یہ چیزیں ہوئی یار، یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی، سب سے ہوئی، اور یہ قدرت کا ایک فیصلہ تھا. اللہ حافظ.